شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کی اولاد پاک میں سے حضور وارث پاک ہیں، سید قربان علی رحمت اللہ تعالی علیہ کسور کی سرزمین پہ آتے ہیں۔ اس وقت دیوا شریف آباد نہیں تھا، وہاں پر ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ وہاں پر آ کر کے آپ نے اپنے پڑاؤ کو ڈالا، جھوپڑی بناتے ہیں حضور وارث پاک کے والد، اور اس کے بعد میں وہاں پر لوگ آتے گئے، وہاں پر جھوپڑیاں تیار ہوتی چلی گئیں، وہاں پر آبادی ہوتی چلی گئی، پھر وہی سرزمین رسول پور دیوا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ آج جو دیوا شریف کی سرزمین واقع ہے، حضور وارث پاک کا جنم وہیں پر ہوتا ہے، حضور وارث پاک وہیں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آؤ مسلمانوں، حضور وارث پاک کے تعلق سے دو تین باتیں عرض کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کی قلت ہے، پڑھنے والوں کی کثرت ہے۔ یاد رکھو، وارث پاک جب پیدا ہوتے ہیں، آپ کے والد کا سایہ تو تبھی اٹھ گیا تھا جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے۔ 9 مہینے تک والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، 9 مہینے کے بعد والدہ بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جو پرورش کی ہے، آپ کی جو کفالت کی ہے، وہ آپ کی دادی سیدہ راحت النساء نے کی ہے۔ آپ کا داخلہ مدرسے میں کراتی ہیں، اپنے وقت کے پائے کے عالم کے پاس میں داخلہ کرایا گیا۔ حضرات استاد جو تھے حضور وارث پاک سے پورے دن کام لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، بستی والوں نے اعتراض کیا کہ راحت النساء آپ کو اپنا پوتا دے کر کے گئی ہیں، تعلیم کے لیے دے کر کے گئی ہیں، آپ اسے کام میں لگائے رہتے ہیں۔ حضور وارث پاک کے استاذ نے کہا کہ میں اپنے شاگرد کا ٹائم برباد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا یہ شاگرد وہ ہے جسے اللہ نے بغیر کسی محنت کے قرآن کا حافظ بنا دیا ہے۔ میرا شاگرد وہ ہے جو بغیر محنت کے قرآن کا حافظ ہے۔ لوگوں نے اعتراض کرنے والوں نے کہا ان کے استاذ کو نیچا دکھایا جائے گا، ان کے استاذ کا آج امتحان لیا جائے گا، آج دیکھا جائے گا کہ استاذ پڑھانے میں کیسا ہے۔ حضور وارث پاک کے امتحان کے لیے بڑے بڑے قرا کو بلایا جاتا ہے، حضور وارث پاک کے امتحان کے لیے بڑے بڑے عالموں کو بلایا جاتا ہے، حضور وارث پاک کو بٹھانا جاتا ہے۔ استاذ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قاری بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور وارث پاک سے ایک قاری نے کہا بیٹا ذرا ہمیں قرآن تو سناؤ، تمہارے استاذ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میرا شاگرد وہ ہے جو قرآن کو 7 لہجوں میں پڑھتا ہے، قرأت سبع کا پورا کورس میرے شاگرد کو آتا ہے، بیٹا ذرا سناؤ تو صحیح۔ حضور وارث پاک نے جب مصری لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، ایسا لگ رہا تھا ہوائیں رک کر کے تلاوت سن رہی ہوں، پرندے رک کر کے تلاوت سن رہے ہوں، دریا کا پانی رک کر کے تلاوت سن رہا ہوں۔ وہ وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور شان بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن کی وہ شان ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں زمینی مخلوق تو سنتی ہی ہے، آسمان سے فرشتے بھی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سناتے ہیں، تمام لوگ غم بخود ہو کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب 14 سال کے ہوتے ہیں تب آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرات پہلے آپ دیوا سے لکھنؤ آئے، لکھنؤ سے بریلی آئے، بریلی سے سہارنپور، سہارنپور سے امبالہ امرتسر کے راستے ہوتے ہوئے سری نگر جموں، ان راستوں سے گزرتے ہوئے حضور وارث پاک مدینہ منورہ پہلے پہنچتے ہیں، جنت البقیع شریف میں پہنچتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، نبی کے مقدس روضے پہ جب حاضر ہوتے ہیں درود و سلام کی لڑیاں لبوں پہ جاری ہیں۔ حضور کے روضے پہ حاضری دینے کے بعد میں جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، وارث پاک کی شان ذرا ملاحظہ کیجئے۔ علماء کرام کی موجودگی میں کوئی آدمی 3 دن کے لیے احرام باندھتا ہے، کوئی حاجی 4 دن کے لیے احرام باندھتا ہے۔ حضرات گرامی قرآن میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے وہ چند دن ہیں جن دنوں میں حاجی احرام باندھتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے حاجی کو۔ حاجی کے بارے میں یہ آیا ہے حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران۔ حاجی گھر سے صرف حج کی نیت کر کے چلے تو اسے حج افراد کہتے ہیں، حاجی گھر سے صرف عمرے کی نیت کر کے چلے اسے حج تمتع کہتے ہیں، حاجی گھر سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے چلے اسے حج قران کہتے ہیں۔ اور یہی افضل ہے، یہی مستحب ہے کہ گھر سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے چلے۔ لیکن جب حاجی احرام باندھتا ہے، جب حاجی احرام کو
اپنے جسم پہ لپیٹتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، احرام کی حالت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی حالت ہوتی ہے۔ نہ تو سر کا بال ٹوٹنا چاہیے، نہ تو داڑھی کا بال ٹوٹنا چاہیے، نہ تو کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا چاہیے۔ اگر جوں کو مار دیا تب بھی اسے قربانی دینا پڑے گی، سر کا بال ٹوٹ گیا تب بھی قربانی دینا پڑے گی۔ مولانا عقیل صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے دی تب بھی اس کے اوپر جرمانہ ہے، کسی کو پیر سے تکلیف دے دی تب بھی اس کے اوپر جرمانہ ہے۔ احرام کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہت سخت حالت ہوتی ہے پیارے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، کوئی ہندوستان کا حاجی بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، پاکستان کا حاجی بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جرمن و جاپان سے بھی حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ماریشس سے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پاکستان سے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے سے حاجی جاتا ہے۔ احرام کی جب حالت آتی ہے بہت احتیاط سے قدم رکھتا ہے، احرام کی حالت میں جب آتا ہے تو بہت احتیاط سے پھر وہ چلتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، حاجی جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو یا تو 3 دن احرام کی حالت میں ہوتا ہے یا تو 4 دن احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضور وارث پاک نے جب احرام کو پہنا، حضور وارث پاک نے جب احرام کو باندھا تو جب سے 14 سال کی عمر سے حضور وارث پاک نے احرام کو باندھا تھا، آخری وقت تک اپنے جسم سے احرام کو نہیں، آخری وقت تک احرام کو جسم سے اترنے نہیں دیا تھا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا۔ واہ واہ، بے شک واللہ، واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور بارش پاک، جشن بارش پاک، فیضان شاہجی میاں حضور، نعرہ تکبیر۔ حضرات، حضور وارث پاک نے جب احرام کو پہنا، حضور وارث پاک نے پھر اپنے احرام کو اتارا نہیں۔ حضور وارث پاک کعبے کا طواف کر رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگا رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، مینا میں قربانی کر رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، رمی جمار کر رہے ہیں، شیطان کو کنکری مار رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں۔ حضور وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، مطاف میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، چاہے زمزم پہ ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، مسجد حرام میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں۔ احرام کی حالت میں حضور وارث پاک ہیں اور اسی حالت میں آپ اپنے وطن واپس آتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا، اعتراض کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے، معترض اس زمانے میں بھی تھے، اور لوگوں نے آ کر کے یہ اعتراض کیا تھا کہ حضور احرام کی حالت جو ہے وہ تو مکے میں ہے، آپ یہاں بھی احرام کو باندھے رہتے ہیں، یہاں پر احرام باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ احرام تو یہاں پر باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تب حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا تھا معترضین نے، حضور وارث پاک جواب دیتے ہیں، ارے میری نگاہوں کے سامنے ہر وقت کعبہ رہتا ہے، کعبہ میں جب بھی نگاہ اٹھاتا ہوں کعبہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ایک حضور کا شہزادہ یہ ہے جس کی نگاہوں کے سامنے کعبہ رہتا ہے، اور ایک لاڈلا وہ ہے جس کے دیدار کو خود کعبہ چلا آتا ہے۔ بریلی کے امام نے یہی پیغام دیا تھا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا۔ واہ واہ، واللہ تیرا، واللہ تیرا۔ یہ ہے حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ لوگوں نے کہا پیلا لباس پہنتے ہیں، لوگوں نے کہا پیلا احرام باندھتے ہیں، پورا لوگوں نے کہا پیلا احرام باندھتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو پیلا ہوتا ہے رنگ وہ تو مرض پہ دلالت کرتا ہے، جو پیلا کلر ہوتا ہے وہ تو مرض پہ دلالت کرتا ہے۔ آنکھ پیلی ہو جائے لوگ کہتے ہیں اسے بیماری ہے، پیلیا ہے، اس کا علاج کراؤ۔ اگر جسم پیلا پڑ جائے لوگ کہتے ہیں خون کی کمی ہو گئی جسم میں، اس کا علاج کراؤ۔ حضرات گرامی، لوگ اعتراض کرتے ہیں، پیلے کلر پہ اعتراض کیا۔ حضور وارث پاک سے لوگوں نے کہا آپ پیلا کیوں پہنتے ہیں احرام، کوئی اور کلر کیوں نہیں؟ پیلا تو مرض پہ دلالت کرتا ہے،
मरीज होने पे दलालत करता है, तब हुजूर वारिस पाक फरमाते हैं हाँ ये हकीकत है कि पीला मरीज होने पे दलालत करता है, लेकिन मरीज दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है जो किसी दुनियादार की मोहब्बत में मरीज होता है, और एक वो होता है जो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में मरीज होता है। वारिस ने किसी दुनियादार की मोहब्बत का चराग अपने सीने में रोशन नहीं किया है, वारिस ने किसी दुनियादार की मोहब्बत का चराग अपने सीने में नहीं जलाया है। वारिस के सीने में जो चराग जल रहा है वो किसी और का नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का चराग जल रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए दरबारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस घाट से मंगतों के गुजारे। वाह वाह बेशक वारिस पाक की शख्सियत है, सुभान ये वारिस पाक का मकाम है। एक करामत सुन लीजिए, तकरीर खत्म। एक गैर मुस्लिम था जिसका राजपूत था, जिसका नाम था कंचन सिंह। कंचन सिंह था राजपूत। हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता था, लेकिन हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में आया, चंद दिन की उसे छुट्टी मिली थी। हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में जब आया, हुजूर वारिस पाक ही ने उसे अपने पास में रोक लिया। गैर मुस्लिम था, जाना तो उसे बदरी में था, लेकिन हुजूर वारिस पाक ही के यहाँ पर उसके दिन पूरे हो गए। हजरात, हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसको अपने पास में रोक लिया, वो जब बोला मैं मुझे तो बदरी जाना था हुजूर, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैं रुक गया। हुजूर वारिस पाक फरमाते बदरी जाना चाहते हो? बोला हाँ। हुजूर वारिस पाक ने कहा चेहरे पे पट्टी बांध लो, और थोड़ी देर के बाद में पट्टी खोल देना। चेहरे पे पट्टी बांधी, पट्टी खोली तो कदमों पे गिर करके मुसलमान हो जाता है। ये वारिस पाक की शान है। हयात थे तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, आज मजार में हैं तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुसलमान भी मजार पे जा रहे हैं, गैर मुस्लिम भी मजार पे जा रहे हैं, सिख भी मजार पे जा रहे हैं, ईसाई भी मजार पे जा रहे हैं। इतना बड़ा मकाम वारिस पाक को कहां से मिला है? इतनी बड़ी शान वारिस पाक को कहां से मिली है? इतनी बड़ी अजमत वारिस पाक को कहां से मिली है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चम 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 चम। वाह बेशक में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हो गई उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।